السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. بچوں، آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے لیکچر میں اپنے اردو کا پہلا سبق یعنی اردو زبان کا آغاز پڑھا تھا، اور آج ہم اپنی اردو کی کتاب کا دوسرا سبق اپنی مدد آپ پڑھ رہے ہیں، جس کے مصنف ہیں سر سید احمد خان. بچوں، سر سید احمد خان کے بارے میں آپ کو بتاؤں، ان کا تعارف آپ کو سب سے پہلے تو پڑھ لینا چاہیے کہ سر سید احمد خان کا پورا نام جو تھا وہ سید احمد خان تھا، لیکن جب انگریزی حکومت نے انہیں سر کا خطاب دیا تو سر سید احمد خان ان کا مکمل نام بن گیا. ان کے بزرگ جو تھے وہ شاہجہاں کے زمانے میں ہندوستان آئے تھے. آپ کی والدہ جو تھی وہ بڑی دیندار اور روشن خیال خاتون تھیں. انہوں نے اپنے بیٹے سید احمد خان کی بہت اچھی تربیت کی. سر سید کو اپنے والد کے تعلق کے بنا پر مرزا غالب کی قربت حاصل تھی، اور اس طرح اپنے دور کے اہل علم حضرات سے علم حاصل کرنے کا موقع بھی ان کو ملتا رہا. سر سید نے 1838 میں سرکاری ملازمت اختیار کی اور مختلف عہدوں پر کام کرتے رہے، اور 1877 میں سر سید نے علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی. بعد میں یہی کالج ترقی کر کے یونیورسٹی میں تبدیل ہو گیا اور آج تک قائم ہے. سر سید مرحوم جو ہیں وہ ایک مصلح عالم دین، سیاسی رہنما اور مخلص ادیب تھے. انہوں نے اردو ادب کی ہر صنف کو متاثر کیا. سر سید نے آثار السنادید، خطبہ احمدیہ، اسباب بغاوت ہند کے علاوہ خطوط اور تقاریر بھی لکھی. تہذیب الاخلاق کے مضامین بھی قومی سرمایہ سمجھے جاتے ہیں. سر سید ایک ہمدرد دل لے کر پیدا ہوئے تھے. انہوں نے مسلمانوں کو ہمیشہ کانگریس سے علیحدہ رہنے کی تاکید کی. وہ کانگریس کو ایک ہندو جماعت کے علاوہ کبھی بھی اور کچھ نہ سمجھتے تھے. وہ اپنی قوم کی خدمت میں جیے اور اسی درد اور سوز میں زندگی گزارتی. آج بھی ان کے مضامین جو ہیں وہ اسی امر کے شاہد ہیں. سر سید نے مسلمانوں کو انگریزی تعلیم کی طرف راغب کیا. انگریزوں اور مسلمانوں میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اسباب بغاوت ہند بھی لکھی، جس میں انہوں نے انگریزوں کی زیادتی پر انہیں ملامت کیا. تو سر سید کا تو یہ تعارف تھا کہ سر سید جو ہے وہ ان کو سر کا جو ہے وہ خطاب ملا تھا. اچھا، اب اس کے بعد انہوں نے اپنے اس مضمون میں جو اپنی مدد آپ ہے، اس کے لیے انہوں نے کیا لکھا ہے اس کا میں آپ کو خلاصہ یہاں پر آپ بیان کر دوں گی. آپ نے اس کو دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو آپ نے آگے مکمل کرنا ہے. اس ضمن میں آپ کو علامہ اقبال کا ایک سبق کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو علامہ اقبال کا ایک شعر بتاؤں گی کہ وہ بھی کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں اپنی مدد آپ کے تحت. تو خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. یعنی کہ خدا بھی جو ہے وہ اپنی اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جب تک کہ اس قوم کو اپنی حالت کے بدلنے کا خود خیال نہ آ جائے اور وہ خود اپنی حالت کو سدھارنے کی کوشش نہ کر لے. تو اس مضمون میں سر سید بھی یہ بتا رہے ہیں کہ اپنی مدد آپ کا جذبہ جس قوم میں موجود نہ ہو وہ کبھی ترقی اور خوشحالی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی. اس جذبے کا فقدان انسان کو دوسروں کا محتاج بنا دیتا ہے، اور جب آدمی ایک دوسرے کا محتاج ہو جائے تو اپنی مدد آپ کرنے کی خواہش اس کے دل سے جاتی رہتی ہے. اس خواہش کے ساتھ اس کی غیرت بھی مٹ جاتی ہے، اور وہ بے غیرت بن کر دوسروں سے مدد لیتا رہتا ہے، اور اس طرح سے اپنی عزت و آبرو سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. یہی حال قوموں کا ہے کہ جو قومیں اپنے کاموں کے لیے دوسروں کی محتاج ہوتی ہیں، ان میں ہر قسم کے برے اخلاق اور تباہ کن عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں، جن کے باعث وہ کبھی ترقی و عروج حاصل کرنے کے قابل نہیں رہتی. یہاں تک کہ اپنے کاموں کے لیے قوموں کو حکومتوں کا محتاج بھی ہونا پڑتا ہے، کیونکہ حکومت تو خود قوم کا عکس ہوتی ہے، خود قوم کا عکس ہوتی ہے. قوم جیسی بھی ہوگی ویسی ہی اس کی حکومت ہوگی. اس لیے قوم کو اپنے اندر جذبہ عمل اور احساس خودداری پیدا کرنی ہوگی. اپنی بہتری اور ترقی کی خاطر بلا کسی مدد کے کوششیں کرنی چاہیے. صرف یہی راستہ ہے جو کسی قوم کو تباہ ہونے سے بچا سکتا ہے. اس نقطے پر مسلمان قوم کو خاص طور پر توجہ دینی ہوگی، یعنی کہ ان کو اپنی حالت کو بدلنی ہے. تو نہ صرف یہ کہ اپنی حالت کو بدلنے کے لیے اپنے آپ پر توجہ دینی ہے، بلکہ اپنی من حیث قوم اپنی عادتوں کو بدلنا ہوگا اور محنت کو اپنا شعار بنانا ہوگا.
اچھا بچوں، یہ تو اس کا خلاصہ ہو گیا. اب آ جاتے ہیں ہم اس بات پر کہ آپ نے اس کے سوال جواب کیسے کرنے ہیں. سوال جواب آپ مشقی کام کیسے کرنا ہے. مشقی کام کے لیے آپ کو دیکھنا ہے کہ یہاں پر آپ کے پاس سوال جواب دیے گئے ہیں اور سوالوں میں آپ کے پاس ہے مصنف نے اپنی مدد آپ کو سچی ترقی کی بنیاد کیوں کہا ہے، اور باقی تمام سوالات بھی آپ کے پاس ہم نے کروائے ہوئے ہیں. آپ کو سوالوں کے جوابات آپ کو نوٹس میں مل چکے ہیں. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ان سوالوں کو جوابات کو یاد کرنا ہے اور ایک ٹیسٹ پیپر آپ نے خود تیار کرنا ہے. ایمانداری کے ساتھ سوالوں کو پہلے یاد کیجیے اور اس کے بعد آپ نے اس کا ٹیسٹ دیجیے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں یہ پھر مشقی کام بھی ہے، یہ بھی آپ نے اس کی بھی تیاری کرنی ہے. پھر یہاں پر سوال نمبر 5 ہے آپ کے پاس، درج ذیل محاورات اور تراکیب کو جملوں میں استعمال کرنا ہے. تو یہ بھی آپ نے ان کے جملے آپ نے خود بنانے ہیں، جبکہ میں آپ کو ان کے معنی ابھی آپ کو بتا دیتی ہوں. فانوس خیال کا مطلب ہوتا ہے فرضی خیال کرنا، یا آپ اس کو ایک طرح سے خوش فہمی بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں کس طرح سے لوگ فرض کر لیتے ہیں کسی اچھے خیال کو، وہ اس کا مطلب ہوگا فانوس خیال کا. اچھا، بیش بہا کا مطلب ہے قیمتی. نیست و نابود کا مطلب ہے تباہ و برباد. کفایت شائی کا مطلب ہے بچت. نفس کشی کا مطلب ہے دنیاوی خواہشات کو دور کرنا، اپنے سے کچل دینا. یہ تمام. اچھا، روز روشن کی طرح، روز روشن کا مطلب ہوگا آپ کے پاس بالکل صاف شفاف، یعنی واضح اور صاف اور شفاف. تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، ان کے جملے بنانے ہیں آپ نے، اور یہ جملے آپ نے خود تیار کرنے ہیں. آپ ایز اے ٹیسٹ اس کو آپ نے کیا لینا ہے، ایک ٹیسٹ کے طور پہ لینا ہے. اور ان سوالات کو جوابات کو پہلے یاد کیجیے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ نے اس سبق کا خلاصہ، دیکھیں سوال نمبر 2 میں آپ کو دیا گیا ہے اس سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کریں. تو جس طرح سے میں نے آپ کو ابھی سبق کا خلاصہ بتایا ہے، اسی طرح سے آپ نے جو پڑھ کے اس میں سمجھا ہے اس کو آپ نے خود اپنے انداز میں بیان کرنا ہے. ٹھیک ہے بچوں، تو یہ تمام آپ کا کام ہے آج کا. آپ نے اس سبق کو پڑھنا ہے، اس کے سوالات کو یاد کرنا ہے. اس کے علاوہ جملوں کی تیاری کرنی ہے. جملوں کے معنی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. آپ نے ان جملوں کو اپنے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے. اور پھر آپ نے اس کو مکمل کر کے مجھے ایک پکچر لے کر بھیجنی ہے تاکہ ہم اس کو چیک کر سکیں. ایمانداری کے ساتھ آپ اس ٹیسٹ کی تیاری کریں گے. نیکسٹ لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. فی امان اللہ.